السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اس طرح بہرے ہو چکے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں میں پڑھ کر بھی انہیں سنائی نہیں دیتی کہ وہ اسے قبول کر سکیں۔ ایسے گونگے ہو گئے ہیں کہ زبان پر حق جاری نہیں ہوتا، آنکھوں سے اس طرح اندھے ہو گئے ہیں کہ گمراہی کے سوا کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی کہ لوگ اپنی گمراہی سے بالکل نہ پلٹ سکیں گے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ پانی کے ساتھ ان کی مثال یوں ہے جیسے کسی قوم پر ایسے گھنے بادلوں سے خوب بارش برسے جن میں تہ دھرتے اندھیرے ہوں، بجلی کی زوردار کڑک اور چمک بھی ہو تو وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کے مارے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں گے کہ کہیں مر ہی نہ جائیں، حالانکہ کافر اللہ کے گھیرے میں ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی کی شدید چمک ان کی بینائی ختم کر دے۔ جب ان کے لیے تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب بجلی کی چمک اور روشنی ختم ہو جاتی ہے تو تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور حرکت تک نہیں کرتے۔ حق سے ان کے منہ موڑنے کے جرم میں اگر اللہ چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کی سماعت اور بصارت ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اس مثال میں بارش سے مراد قرآن مجید ہے، کڑک کی آواز سے مراد قرآن میں موجود تنبیہات ہیں۔ بجلی کی روشنی کو حق کے ظاہر ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح بجلی کی چمک سے کبھی روشنی ہوتی ہے، اس طرح کبھی حق ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ حق سے منہ موڑنے اور اسے قبول نہ کرنے کو بجلی کی کڑک کے سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان دونوں مثالوں والے لوگوں اور منافقوں کے درمیان مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ آگ والی مثال میں آگ جلانے والے کو سوائے اندھیرے اور حرارت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور پانی والی مثال میں بارش سے فائدہ اٹھانے کی توقع رکھنے والوں نے بجلی اور کڑک کے خوف کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح منافقوں کو اسلام میں سوائے شدت اور سختی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے تینوں گروہوں مومنوں، منافقوں اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو یکتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس نے تمہیں اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت اس امید پر کرو کہ تمہارا حکم بجا لانا اور منع کردہ اموار سے رک جانا تمہارے اور اس کے عذاب کے درمیان رکاوٹ بن سکے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بچھونا اور آسمان کو اس کے اوپر مضبوط چھت بنایا۔ بارش کے نزول اسی کا انعام ہے، جس کی بدولت اس نے زمین سے تمہاری خوراک کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے شریک اور ساجی مت بناؤ، جبکہ تمہارے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگو، اگر تمہیں ہمارے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن میں شک ہو تو تمہیں ہمارا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت، چاہے وہ اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہی ہو، بنا کر دکھاؤ۔ اپنے اس شک والے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے سارے حمایتی بلاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم کبھی بھی ایسا کرنے پر قادر نہیں ہو سکے، لہٰذا اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن عذاب کے مستحق لوگ معبود سمجھے جانے والے اور دیگر انواع و اقسام کے پتھر ہوں گے۔ یہ آگ اللہ نے خاص طور پر کافروں کے لیے بنائی ہے۔ فوائد: یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو ہدایت سے منہ موڑنے اور منافقت کی سزا دیتے ہوئے اس وقت رسوا کرے گا جب وہ شدید محتاجی اور انتہائی بے بسی کی حالت میں ہوں گے۔ اکیلے اللہ ہی کی بندگی کی جائے، جس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر پیدا کیا ہے اور اسے ہماری تابع کر دیا ہے۔ مخلوق کا قرآن مجید کی ایک صورت کی مثال لانے سے عاجز رہنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن مجید حکیم العلیم کا اتارا ہوا ہے۔ آمین۔